حضرات، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ مدارس اسلامیہ دین و علم کے مضبوط قلعے ہیں، جن مدارس نے ہر جگہ اور ہر زمانے میں امت اسلامیہ کی ہر میدان میں رہنمائی اور رہبری کی ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارا یہ جامعہ جو جامعہ ابو الحسن کے نام سے موسوم ہے، اس سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہے۔ محترم حضرات، ہر کس و ناکس اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں جو صنعتی انقلاب رونما ہوا، اس نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ یہی وہ انقلاب تھا جس نے سماج، تہذیب، افکار و نظریات، سوجھ بوجھ کے طور طریق، علوم و فنون کے اسلوب کو اس حد تک متاثر کیا کہ اس کی کایا پلٹ دی اور اس کو ایک نئی ڈگر پر لا کھڑا کر دیا۔ مغربی تہذیب جو اپنی فطرت میں خدا باغی، اسلام دشمن تہذیب ہے، اس کے علم بردار صنعتی انقلاب کی سحر آفرینی کو اپنے وقت پر بھاپ لیا اور اس کا سہارا لیتے ہوئے بطور خاص تعلیمی میدانوں کو اپنا ماتحت بنا دیا، اور اسلامی علوم و فنون جو اپنی ذات میں روحانی، حقیقی اور عرفانی علوم ہیں، اس کو کچلنے بلکہ اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی۔ وقت کے غیور اور دور رس علماء نے اس خطرے کو محسوس کیا اور اس بات کا عزم کیا کہ ایسے افراد تیار کیے جائے جو قرآن و حدیث اور علوم اسلامیہ میں مکمل بصیرت کے ساتھ عصری علوم سے ہم آہنگ ہو، تاکہ قرآن و حدیث اور اسلامی علوم و فنون کی لیٹسٹ اور جدید اسلوب میں تعبیر کر سکے اور اس کی حقانیت، افادیت اور بالادستی کو دنیا کے سامنے باور کرا سکے۔ 20ویں صدی کے ہندوستان میں اس فکر اور اس تحریک کی کوئی علمبردار شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی کی ذات گرامی ہے، جس کو عرف عام میں مولانا علی میاں کہا جاتا ہے۔ ہمارے جامعہ کا مقصد مولانا کی فکر اور تحریک سے 100% ہم آہنگ ہے، اس لیے آپ کی ذات گرامی کی طرف منسوب کرتے ہوئے جامعہ کا نام جامعہ ابو الحسن رکھا گیا۔ معزز سامعین گرام، اس جامعہ کا خواب آج سے تقریباً 9 سال پہلے دیکھا گیا تھا۔ اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مخلص ساتھیوں سے مشورہ کیا گیا۔ احباب کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ توکلاً علی اللہ کام کو شروع کیا جائے۔ 16 شعبان 1435 ہجری مطابق 15 جون 2014 بروز اتوار بوقت صبح 8:30 بجے 10 طلبہ سے رحمت اللہ بھائی شیلیا کے گھر میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ 2 سال تعلیمی نظام اسی گھر میں چلتا رہا۔ طلبہ کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی۔ اب یہ گھر ناکافی تھا، اس لیے عبد المجید بھائی کے مرغا فارم میں جامعہ کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بتدریج تعلیمی نظام اس فارم میں چلتا رہا، لیکن طلبہ کی کثرت کی وجہ سے یہ جگہ بھی تنگ ہونے لگی۔ قریب میں عبد الواحد بھائی کا فارم تھا، اس کو بھی آپ نے جامعہ کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے خالی کر دیا۔ الحمدللہ جامعہ میں اس وقت عربی پنجم تک کا نظام تعلیم جاری ہے۔
اور تقریباً 250 طلبہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت، جامعہ ابوالحسن ابتدا میں کچھ افراد کے ذوق اور فکر کی تعبیر تھی، حالانکہ وہ قومی ورثہ اور ملت کا سرمایہ تھا۔ اس حقیقت کو عملی شکل دینے کے لیے علماء، صلحاء، بزرگ اور اصحاب بستی کی ہم آہنگی ضروری تھی۔ الحمدللہ، مرارن و تکرارن الحمدللہ، اس معاملے میں علاقے کے علماء اور بستی والوں کا خوب تعاون رہا، جس نے کام کو آگے بڑھانے کا حوصلہ عطا کیا۔ میرے مربی اور مشرق حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نے ہماری سرپرستی فرمائی۔ حضرت مولانا یاسین صاحب نے ابتدائی میں جامعہ نظیریہ کاکوسی کے لیٹر پیڈ پر جامعہ کے لیے اپنے تائیدی کلمات تحریر فرمائے، جو ہمارے لیے باعث صد افتخار تھے۔ حضرت مولانا عثمان صاحب کاکوسی نے ایک موقع پر جامعہ کو اپنی خصوصی امداد پیش کرتے ہوئے جامعہ کو قیمتی دعاؤں کا تحفہ پیش کیا، جو ہمارے لیے کسی سند سے کم نہیں تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جامعہ کو شرعی نظام کے حوالے کیا جائے۔ اس لیے حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب، حضرت مولانا عمر صاحب چاٹاواری، حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب میتا، مفتی محمد میاں ندوی، مولانا اکبر صاحب، مولانا صادق صاحب، مولانا یحییٰ صاحب اور مولانا جاوید صاحب کو شورا کی رکنیت کی درخواست رکھی گئی۔ ان حضرات نے ہم اہالیہ نے جامعہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے بخوشی شورا کی رکنیت قبول فرمائی، جس نے ہمارے لیے مہمیز کا کام کیا۔ الحمدللہ، ان حضرات کی زیر نگرانی آج جامعہ کا نظام بحسن و خوبی چل رہا ہے۔ نیز علاقے کے ذمہ داران اور موقر شخصیات مختلف مواقع پر ہماری ہمت افزائی فرماتے رہے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر بستی والوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ بستی کے بڑے بزرگ، جوان، ذمہ داران، یہاں تک کہ مستورات نے ہر موڑ پر جامعہ کا خیال رکھا، جامعہ کا دامے، دیرمے، قدمے، سخن تعاون پیش کیا۔ یہ زمین جس پر سنگ بنیاد ڈالی جا رہی ہے، جب اس کی خریداری کا وقت آیا تو بخوشی جامعہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، جس نے آگے کے مراحل کو آسان کر دیا۔ محترم حضرات، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ جامعہ کا نظام اس وقت پتھروں کے کچے شیڈ میں چل رہا ہے، جہاں گرمی میں سخت گرمی، ٹھنڈی میں سخت ٹھنڈی ہوتی ہے اور بارش میں اندر بارش کے قطرات گرتے ہیں، جو طلبہ کے لیے اس زمانے میں واقعی مجاہدہ ہے۔ لیکن الحمدللہ، طلبہ اور اساتذہ اس کو بخوشی برداشت کرتے ہوئے اپنے مقصد میں ہماتن مصروف ہے۔ اب ضرورت تھی کہ جامعہ کی مستقل عمارت قائم کی جائے۔ الحمدللہ، آج کا دن ہمارے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ ہم جامعہ کی زمین پر مستقل عمارت کی سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ عمارت 44 کمروں پر مشتمل ہوگی، جس کی لاگت کا تخمینی اندازہ تقریباً 2.5 کروڑ ہے اور ایک کمرے کی قیمت تقریباً 3.25 لاکھ ہے، جو اللہ کی توفیق اور آپ حضرات کے تعاون سے پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ آخر میں اپنے بزرگوں اور مہمانوں کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اس ادارے کو اپنا
اجتماعی اور ملی سرمایہ سمجھ کر اپنے آزار کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اس مبارک مجلس میں شرکت فرمائی۔ امید ہے کہ مستقبل میں آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے تاکہ اس کا فیض عام ہو، تام ہو، عالمی ہو اور ہمارے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں بصد احترام، ویسے تو آج کے ہمارے جو مہمان جتنے بھی ہیں واقعی ہمارے لیے ہر ایک قابل احترام معظم ہے، جن کا ہم جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے، لیکن موقع کی نزاکت ہے اور خاص طور سے ہمارے جو صف اول کے مہمان ہیں، بزرگ ہیں، محترم ہیں، جن کو سننے کی ہم ہر ایک کو ہم کو سننے کی تیاگ اور تمنا ہے، لیکن موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہر بزرگ جو اپنی بات نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن جتنا ممکن ہو سکے گا اور ہمارے ان بزرگوں کی جن بزرگ کی بشاشت ہوگی انشاءاللہ ہمارے سامنے اپنے موقع کی نزاکت سے اپنے کچھ نہ کچھ بات اور کچھ تمیدی کلمات اور نصائح کلمات پیش کریں گے، جو خاص طور سے ہمارے لیے اہالیان جامعہ کے لیے اور ہم مہمانوں کے لیے مستقبل میں مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کو بصد احترام دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمارے سامنے کچھ کلمات پیش کریں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. معقر علماء کرام، برادران عزیز،
عزیز طلبہ اور مہمانان گرامی، آج کا یہ موقع جو مدرسے کی سنگ بنیاد کا موقع ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک دینی درسگاہ کا قیام عمل میں آئے، اور دینی درسگاہ کا جو مقصد ہوتا ہے اس کی طرف ہم سب گامزن ہوں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک دینی درسگاہ کی بنیاد رکھیں، یہ ہم سب کے لیے سعادت اور فال نیک ہے۔ میرے بزرگوں، عام طور پر علم جو ہے اس کو ہمیشہ ہر وقت برتری حاصل رہی۔ علم کی ظاہر ہے کہ دینی علم بھی ہے، دنیاوی علم بھی۔ کوئی بھی علم اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو اس سے برتری حاصل ہوتی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، ابھی ہمارے قاری صاحب نے پروگرام کے شروع میں جو جن آیتوں کی تلاوت کی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں تو ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، آپ حضرات جانتے ہو کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گا اور زمین میں خونریزی برپا کرے گا، اور ہم ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ گویا بالفاظ دیگر فرشتوں نے یہ کہا کہ تسبیح اور تحمید میں تو مشغول ہم رہتے ہیں، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بگاڑ پیدا کرے گا، فساد پیدا کرے گا، تو خلافت کے حقدار تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے تھے، ایک تو حاکمانہ جواب دیا تھا، اس لیے کہ اس کو، وہ تو حاکم ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ ایک ہی جواب دے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جس چیز کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن عام طور پر جب حاکمانہ جو جواب دیے جاتے ہیں اس سے ماتحت مخلوق مطمئن تو ہو جاتی، ماتحت مخلوق جو ہے خاموش تو ہو جاتی، لیکن مطمئن نہیں ہوتی۔ بڑوں کا احترام کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی جلالت کے سامنے کون ہے جو سر اونچا کر سکے؟ فرشتے خاموش تو ہو گئے، لیکن اندر سے جو ان کے چبھن تھی اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان جو ہے فساد مچائے گا، دیکھو اس کے اندر ہم نے کیسی صلاحیتیں رکھی، کیا وہ صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں؟ علم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ مفسرین نے لکھا ہے ان کے خواص و حقائق بھی بیان کر دیے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان ناموں کو بتاؤ، فرشتوں سے کہا نہیں بتا سکے، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا نام بتاؤ، علم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بھی بتا دیے، اس کے خواص اور حقائق بھی بیان کیے۔ تو فرشتے جو ہیں مطمئن ہو گئے کہ اس کے اندر، اس انسان کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت سے ہم کوریں۔ اور یہ صلاحیت جو حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی تھی، نام بتائے تھے، کوئی شرعی علوم نہیں تھے۔ وہ مفسرین نے کہیں نہیں کہا کہ شرعی علوم تھے، اشیاء کے حقائق تھے، ان کے خواص تھے۔ ان چیزوں کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کر دیا تو اس بیان کے نتیجے میں، ان کی صلاحیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں پر ان کو برتری حاصل کی۔ تو محض علم جو ہے وہ بھی برتری کا سبب ہے،
وہ خود دنیا کا علم ہو یا دینی علم ہو، علم سے برتری ضرور حاصل ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت جو الفاظ کہے گئے اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ہمارے نبی پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو اس وحی کے نزول کے ساتھ جو ہے پہلا لفظ جو تھا اقرا کا تھا، اور اقرا کے ساتھ اس میں ربک تھا، اپنے رب کے ساتھ نام کے ساتھ پڑھیے۔ اور رب کا علم جو ہے وہ علم نبوت، وہ علم وہ ہے کہ جو نبوت کا علم ہے جو وحی کے ذریعے حاصل ہوتا۔ اس لیے ہمارا یہ جو علم ہے اس کا تعلق براہ راست وحی سے، اور ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی پہلی ہی وحی میں کہ جو ہے آپ کا تعلق جو ہے اس علم سے ہونا چاہیے کہ جس کا تعلق علم رب کے ساتھ ہو، وحی کے ساتھ ہو، اور جو علم رب سے مقتبس ہو۔ اس لیے اس میں ربک الذی خلق فرمایا اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ علوم جس کا تعلق رب سے ہو، وہ علوم جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، وہ علوم جو وحی سے مستفاد ہو، اور وحی کا تعلق قرآن سے، وحی کا تعلق احادیث نبویہ سے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کہاں دی جاتی ہے، احادیث نبویہ کو کہاں پڑھایا جاتا ہے، وہ ان مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس مدارس میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اس علم کی اہمیت بدرجہ اولا، علوم کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی فضیلت ہر اعتبار سے ثابت ہے، خواہ وہ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو۔ لیکن وہ علوم جس کا تعلق رب سے ہو، وہ علوم جس کا تعلق آسمانوں سے ہو، وہ علوم جس کا تعلق وحی سے ہو، اور جس کے ذریعے ہم کو قرآن مجید ملا، جس کے ذریعے جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہم کو ملے، اس کا تعلق جو ہے وہ عام طور پر اسی علم سے ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ علوم کہاں پڑھائے جاتے ہیں؟ قرآن حدیث کہاں پڑھائی جاتی ہیں؟ یہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آج بھی یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، آج بھی یہ مدارس سے پیدا ہونے والے فضلاء، آپ کو یہ بتایا جائے کہ مدارس نے کیا کام کیا۔ ہم کسی علم کے تنقید کے قائل نہیں، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ یہ مدارس کے فضلاء نے صرف دینی میدان میں ہی کام نہیں کیا، بلکہ جب بھی یہ سماج، جب بھی مسلم معاشرہ احساس کمتری اور کہتری میں مبتلا ہوا ہے، اسی طبقے کے لوگوں نے، اسی مدارس کے فضلاء نے، اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آگے آئے اور انہوں نے اس کے احساس کمتری کو دور کیا ہے اور ان کی برتری فوقیت کو ثابت کیا ہے۔ دوسری صدی کا یہ کہا لے لیجیے، جب معتصم اور مامون کی سرپرستی میں معتزلہ جو ہے معتزلہ نے سر اٹھایا تھا، اور خوب سر اٹھایا تھا، اتنا سر اٹھایا تھا کہ اہل طبقہ، اہل سنت کے طبقے میں جو ہے مایوسی چھا گئی تھی، اور اعتزال جو ہے وہ زمانے کا فیشن بن چکا تھا۔ جس طریقے سے آج یہ فیشن ہے ماڈرن، اور ہر اعتبار سے اسی کو ثابت کیا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی، اور اسی کو جو ہے سب کو سمجھا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی معتزلہ دماغوں پر چھائے ہوئے تھے اور انہی کا بول بالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور انہوں نے پھر سے جو احساس کمتری میں اہل سنت مبتلا ہو رہے تھے ان کی برتری اور فوقیت کو ثابت کیا۔ اور ان کے بعد جو ہے ابو بکر باقلانی، ابو اسحاق اسفرائینی اور ان جیسے لوگوں نے اس مشن کو آگے چلایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے معتزلہ کا زور توڑا۔ اس کے بعد جو ہے یہ اعتدال اور بڑھتے علم کلام بڑھتے آگے بڑھا، فلسفے کا دور آیا، اور فلسفہ معتزلہ کے اس دور میں دور طفولیت میں تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے امام غزالی کا دور آیا، اس نے اپنے پنجے گڑو دیے تھے
اس وقت اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کو پیدا کیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کے اصل ماخذوں کا مطالعہ کیا، مصادر کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد فلسفے کا منہ توڑ جواب دیا۔ اور پہلے تو فلسفے کے اصل ماخذوں کا مطالعہ کر مقاصد الفلاسفہ لکھی، یہ عام طور پر دفاعی ایک قدم ہوتا ہے، لیکن امام غزالی نے اس پر بس نہیں کیا، دفاعی بات نہیں کی، بلکہ اقدامی پوزیشن میں آ کر جو ہے اس کا جواب لکھا، اور تحفظ الفلاسفہ لکھ کر فلسفے کا جواب دیا، جس کو 100 سال تک فلسفے کے لوگ جواب نہیں دے سکے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس فکر کو آگے بڑھایا۔ مولانا اس کے بعد اب یہ سارا مسئلہ ایسا چلتا چلا آیا کہ عقلیت جو ہے ہر چیز کے ثابت کرنے کے لیے عقل کی کسوٹی پر جب تک پورا نہ اترے وہ کھری نہیں سمجھی جاتی۔ ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے عقل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقلیت کے دور کے خلاف مجاہدہ کیا، اور عقلیت کے طلسمات کو توڑ دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ ہر چیز عقل کے پیمانے پر نہیں ناپی جا سکتی۔ اگر عقلیت ہی کا دور ہوگا تو اندر دل کی انگیٹھی سرد ہو جائے گی، روحانی کیفیت سے لوگ جو ہیں کورے ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے ثابت کیا، اور مولانا کی مثنوی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے۔ مولانا کا ایک ہی واقعہ جو ہے مولانا مثنوی روم مولانا نے ایک ہی واقعہ میں ذکر کر دوں کہ خلیفہ وقت نے مجنو کو بلایا، اور بلا کر یہ کہا، مجنو تو ہے کہ یہ کالی کلوٹی لیلا پر عاشق ہوا، اس کا رنگ بھی کالا۔ آپ جانتے ہو لیل عربی میں کہتے ہیں رات کو، رات جیسی کالی کلوٹی تھی، اس کا رنگ بھی کالا ہے، نہ اس میں کوئی وجہ کشش ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر عاشق ہوا جائے، اور تو ہے کہ اس پر دیوانہ ہوا جا رہا ہے، تو ہے کہ فریفتہ ہو رہا ہے۔ تقبل زلجدار زلجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ اتنا دیوانہ تھا کہ اس کی دیوانگی کے عجیب واقعات ہیں۔ اس کے والد بیت اللہ لے گئے کہ توبہ کر لے، اب تو توبہ کر لے، اب تو بدنامی بہت ہو گئی۔ تو کیا کہتا ہے، الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ اے اللہ، میں نے سارے گناہوں سے تو توبہ کر لی، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جب خلیفہ سے یہ بات کہی گئی، خلیفہ نے جب مجنون سے یہ بات کہی گئی، تو مجنون نے کیا کہا؟ مجنون نے ایک ہی جواب دیا تھا، آپ ہر چیز کو، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا مجنون، آپ ہر چیز کو عقلی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہو، اور ہر چیز کو پرکھنے کے لیے عقلی کسوٹی کافی نہیں ہوا کر سکتی۔ اس نے ایک ہی سطر میں یہ جواب دیا تھا، دیدہ مجنو گر بودے تورا، دیدہ مجنو گر بودے تورا، ہر کے جو عالم بے خطر بودے تورا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے مجنو کی آنکھوں سے خلیفہ اگر لیلا کو دیکھتے تو ساری دنیا سے بے خبر ہو جاتے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے، عاشقانہ واقعات کے ذریعے اس عقلی طلسم کو جو امت پر چھایا تھا اس کو توڑا ہے، اور توڑ کر وہ روحانی کیفیت سے امت آری ہوتی جا رہی تھی، پھر سے اس انگیٹھی کو گرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج بھی میں مدارس اسلامیہ کے ذمہ دار حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جانا، لمبی داستان ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، علماء کرام مجھ سے زیادہ علم والے موجود ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وقت کے تقاضوں کو سمجھو، وقت کے ایشوز کو سمجھو، اور وقت کے ایشوز کو، تقاضوں کو جو سمجھے گا اور اس کو سمجھ کر اس وقت جو اسلام کی برتری اور فوقیت کو ثابت کرے گا، وہ آئندہ چل کر اسلام کا مجدد ہوگا۔ اور ضرورت آج بھی اس بات کی ہے، تشکیک کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اعادت رسول کے واقعات ہو رہے ہیں، نہ اٹھا پھر کوئی رومی اجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گل ایراں، وہی شمس و تبریز ہے۔
آج بھی ضرورت ہے امت کو، مولانا رومی کی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے ابو الحسن اشعری کی، آج بھی ضرورت ہے امام غزالی کی، آج بھی ضرورت ہے حجت اللہ البالغہ کے مصنف چاہے شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی، آج بھی ضرورت ہے امت کو مولانا رحمت اللہ کرانی کی، آج بھی ضرورت ہے امت کو مولانا قاسم صاحب نانوتوی کی، آج بھی ضرورت ہے امت کو مولانا قاری طیب صاحب کی، آج بھی امت کو ضرورت ہے ابو الحسن علی ندوی کی، آج بھی ضرورت ہے امت کو مولانا محمد علی منگیری کی اور انوتھا کشمیری رحمۃ اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہی وہ طبقے کے وہ لوگ تھے، ان کی تاریخ کو پڑھیے، ہر موقع محل کے اعتبار سے انہوں نے جو وقت کا تقاضا تھا، وقت کے جو تیور تھے، اس تیور کو موڑا، تارے کا صحیح رخ دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے، اس وجہ سے آپ اس کو کم نہ سمجھیں۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، حضرت مولانا نے ہمارے سامنے جو کلمات پیش کیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ آج احساس کمتری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک زمانے میں جو فلسفے کا عروج تھا اور بالادستی تھی دنیا پر، اور اس کو ختم کرنے کے لیے امام غزالی اور مولانا رومی جیسے لوگ دنیا میں آئے اور انہوں نے فلسفے جیسی طاقت کو دنیا سے ختم کیا۔ آج کے اس دور میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیکنالوجی کی اس سحر آفرینی کو ہم اپنے اسلامی علوم کے ذریعے سے اس انداز سے ختم کرے کہ آج دنیا پھر دیکھے کہ واقع اسلامی علوم وہ اسلامی علوم ہے کہ جس میں عرفانیت ہے، للہیت ہے، روحانیت ہے، اور یہی وہ علوم ہے جو انسان کو بام عروج تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ ماشاءاللہ مولانا نے پوری تفصیل سے بات کی۔ اب میں مزید آگے بات نہ بڑھاتے ہوئے ہمارے محترم اور مکرم حضرت مولانا یاسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنی بات پیش کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہ۔ محترم معظم اساتذہ کرام، علماء کرام اور مہمانان اعزاز، بڑی تفصیل سے ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم نے روشنی ڈالی، اور وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی مولانا نے رہبری فرمائی۔ یہ جامعہ ماشاءاللہ منسوب ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی طرف۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے جہاں پر دینی علوم کو حاصل کیا، وہاں پر دنیا کے تقاضوں کو بھی سمجھا، اور جس قدر اہل علم حضرات کو مولانا علی میاں صاحب نے جوڑا ہے، مولانا یہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کے مینارے اونچے اونچے کرنے کی ضرورت نہیں، مسجدوں میں سنگ مرمر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت ہے مسلمان بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اسلامی اسکولوں کی۔ اگر مدرسوں کے اندر پڑھنے کے بعد اگر یہ ہمارے طلبہ باہر گئے، اور ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے یہ ہماری جو مدرسوں میں نہیں آتی، مدرسوں میں آنے کی وجہ سے نقد فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی جو ہے یہ انشاءاللہ عملی اعتبار سے تو کمزوری کا شکار بن سکتا ہے، لیکن اعتقادی اعتبار سے یہ آدمی، ایمانی اعتبار سے یہ آدمی متزلزل ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن جو حضرات صرف اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، تو ان کے ایمان کے بھی خطرے اور ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے امت کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ ہمارے لیے اسلامی اسکولوں کی بھی ضرورت ہے۔ آج کے مدارس عربیہ میں بھی کچھ کام تجدیدی ہونے چاہیے۔ آج اس وقت یہ امت اس دور پر کھڑی ہے، اس موڑ پر کھڑی ہے۔
اگر مدارس کے اندر بھی عصری تعلیم کو ایک گنا شامل نہ کیا گیا تو یہ مدرسے ہو سکتا ہے کہ خطرے کے شکار ہو جائے۔ مدرسوں کی تعلیم اپنی جگہ پر مضبوط رہے، تربیت کا نظام باقی رہے، اس کے ساتھ کسی نہ کسی گنا عصری تعلیم کی طرف بھی لوگوں کو، علماء کرام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک جملے پر اپنی بات کو اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ماضی قریب کے ہمارے نمایاں بزرگوں میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، چار چیزیں جب جمع ہو جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی دیتے ہیں۔ چار چیزیں جہاں جمع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو پروان چڑھاتے ہیں، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، اور یہ تو ہمارا خالص دینی کام ہے۔ اور بڑے اچھے جذبات کے ساتھ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کی فکروں کے ساتھ یہ کام ہمارا ہو رہا ہے اور اس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ چار چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے جتنے بھی ہمارے کام ہیں بغیر اخلاص کے مردار لاشیں، بغیر اخلاص کے مردار لاشیں ہیں۔ اور حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ چاہے تعلیم اور تعلم کا کام ہو یا چاہے دعوت اور تبلیغ کا کام ہو، اس کے لیے اخلاص کا وہ درجہ ہے جو درجہ بدن کے اندر روح کا درجہ ہے۔ جو درجہ بدن میں روح کا درجہ ہے وہی درجہ اخلاص کا ہمارے تمام دینی کاموں میں، دینی شعبوں میں ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، احیاء دین اور احیاء اسلام مقصود ہو، یہ ہماری پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بات قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حوصلہ ہمارا بلند ہونا چاہیے، جذبات ہمارے بلند ہونے چاہیے۔ بلند جذبے کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، بہت ساری مخالفتیں، بہت سارے روڑے بیچ میں آتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ایک طرف رہتی ہے اور آدمی اپنی منزل کو طے کرتا جاتا ہے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے اولو العزم دانش مند جب کردے پہ آتے ہیں سمندر چیرتے ہیں کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہر کام کو اپنے سلیقے اور اپنے طریقے سے جب کیا جاتا ہے تو وہ کام پروان چڑھتا ہے، وہ کام کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے، بے ڈھنگے پن کے ساتھ اگر کام ہو رہا ہے تو میرے دوستوں اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ اور چوتھی چیز حضرت نے فرمائی کہ ہر کام میں امانت داری ہو، بات میں بھی امانت داری ہو، مال میں بھی امانت داری ہو، جان میں اور وقت میں بھی امانت داری ہو۔ ان چار کاموں کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید غیبی شامل حال ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے سے وہ فکر زندہ ہو اور وہ فکر برابر ہو جو حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کی فکریں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ بے انتہا اس ادارے کو آسان بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ ہمارے یہ سارے مہمان جو بیٹھے ہوئے، ہم سب کی تمنا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی باتیں پیش کریں، لیکن دوسری طرف بہت مجبوری بھی ہے کہ ہمارے خاص طور سے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب وغیرہ جو ہے وہ معذورین میں جو یہاں آ گئے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ ان کی بہت زیادہ مجبوری ہے کہ وہ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، لہذا ہم جو ہے وہ اب پروگرام کو بغیر آگے بڑھائے ہوئے، چونکہ جس مقصد کے لیے ہمارے حضرات جمع ہوئے مقصد یہ تھا، مقصد بیان نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ان بزرگوں کے ہاتھ یہ نیک عمل کی سنگ بنیاد رکھی جائے۔ اس لیے اب بلا کسی تاخیر کے ہم سنگ بنیاد کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے بزرگ جو ہے سنگ بنیاد رکھیں گے، پھر دعا ہوگی اور انشاءاللہ اسی پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ اور آخر میں ایک اعلان کرتے ہیں کہ جو باہر سے حضرات آئے ہوئے ہیں ان کے کھانے کا نظام وغیرہ کیا ہوا ہے مدرسے کے احاطے میں، وہ فارغ ہو کے جائے۔
बेटा यहाँ खड़ा हो, सीधे पास खड़ा हो जा। ये अभी तकसीम नहीं करता उसको लगे नहीं किसी। यहाँ जा बेटा, तू आ जा। यहाँ खड़े हो जाओ, इसको ऊपर इसके कोई भी लगे हमारा आगे थोड़ा खड़ा रहना, नहीं तो किसी को क्या नहीं। नीचे बना दीजिए।